وہی صاحب، آپ کی بہت مہربانی. آپ نے اس اسکیم کے حوالے سے جو ہے آپ نے ٹائم نکالا اور لوگوں کو جو الاٹی ہے اس کا احساس ہوا. آپ اس پروجیکٹ جو ہے یہ 97 دسمبر میں اناؤنس ہوا تھا اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگوں کو شیلٹر دیا جائے گا. یہ اسکیم نو پرافٹ نو لاس اسکیم تھی کہ جو لوگوں کا گھر نہیں ہے ان کو گھر مہیا کیا جائے اس پالیسی کے تحت. حقیقت میں یہ اسکیم 96 میں آنی تھی کیونکہ یہ ضلع ملیر تھا. اس میں بے نظیر صاحبہ نے یہاں یہ اسکیم لانچ کرنی تھی کیونکہ ان کے منشور میں تھا کہ لوگوں کو اجا مہیا کیا جائے. مگر اس سندھ گورنمنٹ نے یہ اسکیم اناؤنس کرنے کے کرنے سے پہلے یہ ہوا کہ یہ اسکیم لیٹ ہو گئی اور یہ 97 میں آئی. تب تک بے نظیر صاحبہ کی حکومت جا چکی تھی. اس کے بعد یہ اسکیم اناؤنس ہوئی. ابھی تک اس کو 23 سال ہوئے ہیں اور یہاں یہ طے ہوا تھا کہ جو اسکیم ہے یہ نو پرافٹ، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، نو پرافٹ نو لاس اسکیم ہے. یہ لوگوں کے جو اناؤنسمنٹ اخبار میں اس میں یہ ایڈورٹائز میں لکھا ہوا ہے تھا کہ کوئی آپ سے اور چارج نہیں لیا جائے گا. اگر آپ پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ پیسے کمرشل نیلام کر کے پورے کیے جائیں گے. مگر اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی انہوں نے ایک یوٹیلٹی چارجز جو تقریباً 70% بنتا ہے پورے پلاٹ کی ویلیو کا، اور وہ بھی اور پیسے انہوں نے مانگ لیے. لوگوں نے وہ بھی دے دیے. لوگوں نے چاہا کہ ہم کرایہ دار ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے گی، ایک اپنا گھر ہمیں ہو جائے گا. لوگوں نے، کسی نے لازمی ایک زیور بیچے ہوں گے، کسی نے کیا چیز بیچی ہوگی، ان کی قسطیں بھری کہ بھائی کسی نے کس حال میں اور کس حساب سے قسطیں بھر کے اس اسکیم کو پیسے ادا کیے اپنے، اور پھر یوٹیلٹی. اور تھوڑے عرصے بعد پھر یہ ہوا کہ بھائی بجلی کے لیے اپنی گریڈ اسٹیشن اس کی ہونی چاہیے، جبکہ جو ادارے کا وعدہ تھا کہ ہم کوئی چارج نہیں لیں گے، تو انہوں نے اور الاٹی سے تقریباً اندازاً 80 کروڑ اور لے لیا گریڈ اسٹیشن کی مد میں. مگر گریڈ اسٹیشن کی مد میں لینے کے بعد آج تک کہیں بورڈ نہیں لگا، کوئی زمین کوئی ایلوکیٹ نہیں ہوئی کہ یہاں یہ جو ہے گریڈ اسٹیشن لگے گی. تو لوگ 23 سال بڑا عرصہ ہے، لوگ مار کھپ گئے، بہت عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. ابھی تک اس اسکیم کا کوئی نہیں، کیونکہ کنٹینیو تیسرا ٹینیور ہے پی پی حکومت کا، جن کا منشور میں شامل ہے کہ لوگوں کو گھر، روٹی، کپڑا، مکان دیں گے. مگر اسی حکومت جو کنٹینیو ان کی حکومت ہے، جو لوگوں کو انہوں نے پلاٹ گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ کی اسکیم ہے، انہوں نے دیے، مگر ان کو نہ ادھر پانی ہے نہ بجلی ہے. تو یہ جو ضرورت زندگی کی چیزیں وہ نہیں ہوں گی تو لوگ کیسے؟ اور جو کوئی گھر بنانا چاہ بھی رہا ہے تو اس کو تو ایسا حشر کیا جاتا ہے کہ وہ پوزیشن اپلائی کرتا ہے، 2 سال میں پوزیشن نہیں ملتا. تو اسی حساب سے، اور چپے چپے پہ بندے سے رشوت مانگی جاتی ہے، رشوت دینے کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملتی. تقریباً یہ اسکیم جو ہے یہ اس میں 25 سیکٹر ہیں. ہر سیکٹر میں 100، 200، 400 گز 3 کیٹیگریز کے پلاٹ ہے، اور تقریباً یہ 28,000 الاٹی ہے. تو 28,000 الاٹی جو ہیں کوئی کم نہیں ہے، بہت بڑا ریشو ہے. 28,000 لوگ جو خاندان آباد ہوں گے. تو یہ اس پہ کسی کا کوئی دھیان نہیں. ہم نے بڑی میڈیا میں گئے، منسٹروں سے ملے، ڈی جی جو مختلف آتے رہے ٹائموں میں، ان سے ملے. سب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو کچھ دنوں میں یہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا. اس کو 23 سال گزر گئے، ابھی تک اس کا اس اسکیم کا کوئی پرسو حال نہیں ہے. جو ایم ڈی اے کا ادارہ ہے وہ اس پہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہا. اس کو صرف پیسے بٹورنے ہیں کہ بھائی یہ ٹرانسفر کے ہیں، مختلف حربوں سے، مختلف طریقوں سے وہ پیسے لیتے ہیں. باقی اس کا اسکیم میں جو ہے کوئی انٹرسٹ ہو تو بندے کی دل بھی خوش ہوگی، دعائیں بھی دے گا. عدالت گئے یا کسی صوبائی ہم 2010 میں عدالت میں گئے تھے. عدالت میں جب ہم نے یہ پٹیشن داخل کی کہ بھائی انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی مد میں جو بڑے پیسے یوٹیلٹی کے لیے مگر ادھر کام نہیں ہوا، تو عدالت نے اپنا ناظر مقرر کیا. وہ آیا تو ایم ڈی اے نے دعویٰ کیا کہ 90% کام ہوا ہے. تو ناظر آیا اور انہوں نے ان کی وہ تھی بات، اس کو رد کیا. اس کی دعویٰ جو تھی اس کو رد کیا اور کہا کہ 30 سے 40%
جو ہے وہ کام ہوا ہے، اس کی رپورٹ جو ہائی کورٹ کی ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو ہائی کورٹ نے ہمیں کہا کہ آپ سی پی کے بجائے سوٹ فائل کریں، تو ہم نے پھر سوٹ فائل نہیں کیا۔ ہم نے آرڈرز پاس ہوئے جسٹس صاحب نے، ہائی کورٹ نے، کہ بھائی آپ بالکل حق بجانب ہیں کہ وہاں کام جو ہے جو ایم ڈی اے کہہ رہی ہے 90% وہ نہیں ہوا، 30 سے 40% کام ہوا ہے۔ تو اس حساب سے پھر ہم نیب میں گئے۔ نیب کے پاس ہم نے جنوری میں کھلی کچہری میں ہم نے ان کو کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم مارے پھرتے ہیں، کوئی ہمارا پرسو حال نہیں ہے، تو آپ ادارہ ہیں، ہم آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے ڈی جی نے کھلی کچہری میں کہا کہ یہ ہم کیس دیکھیں گے کہ ہمارے سننے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے مارچ میں ہمیں فون کیا کہ آپ کا کیس اپروو ہو گیا ہے، سننے کے قابل ہو گئے، کچھ الاٹی جو ہیں آپ لے آئیں، ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دے دیں، تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ ہم یہ اسکیم میں پانی، بجلی، جو چیزیں ضرورت زندگی ہیں جو بندے کے لیے رہنے کے لیے ہوں، وہ ہم انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو دلائیں گے، اور جو پوزیشن کا اور مراحل ہیں ان کو آسان کر دیں۔ تو دنیا تو بڑی تیزی کی طرف ہے، اللہ سے بھی کہتا ہے کہ میری مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرو۔ تو 2 سال میں بندے کو پوزیشن نہیں ملے، جس نے اپنے پورے پیسے ڈیوز کلیئر کر کے پھر بھی اس کو نہ ملے، تو یہ ہے اس گورنمنٹ کی پالیسی کو کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ آپ کس وزراء سے ملے اس حوالے سے؟ ہم نے اس سلسلے میں وفد کی صورت میں ہم شرجیل انعام میمن سے ملے، لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا، سراج دورانی سے ملے، ہم جو منسٹر آئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، جام خان شورو تھا، سب سے ملے ہیں، اور یہ فریاد سب کے سامنے کی ہے، مگر کوئی سب نے آسرے دیے، کام کچھ نہیں ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے کوئی جو روڈ بنے تھے وہ بھی اکھڑ رہے ہیں، اور جو پول لگے تھے لائٹوں کے لیے وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں، جو اینٹیں یا ٹائل لگی تھی وہ بھی اکھڑ رہی ہیں۔ تو پھر کیا، جب